جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے گناہوں پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن مرد یا مومن عورت پر اس کی جان، اولاد یا مال میں مسلسل آزمائش آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حالات میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ بدلہ لینے والوں سے خوف نہیں کرنا، ڈرنا تو ایسے لوگوں سے جو اپنے ساتھ کی گئی زیادتی پر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی بارگاہ سے فیصلے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھے، ہمیشہ غلط سامنے والا نہیں ہوتا۔ عمر بھر بوجھ اٹھایا ایک کیل نے، لوگ تعریف تصویر کی کرتے ہیں۔ مجھے اکیلا ہی حد وقت سے گزرنا ہے، میں اپنے ساتھ کوئی ہم سفر نہیں لایا۔ عزیز رہے، اصل رہے اور حقیقی رہے۔ لوگ حاصل تو کر لیتے ہیں مگر قدر نہیں کرتے۔ بے زبان سے ہمدردی کرنا مت بھولے، یہ بغیر لفظوں کے دعا دیتے ہیں۔ بلندی میرا اللہ دیتا ہے، اللہ کے محتاج لوگ نہیں۔ بس اگلے موڑ سکون ہوگا، چل زندگی تھوڑا اور چلے۔ طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو فکر نہ کرو، رہبر خود بخود تمہارے دروازے پہ دستک دے گا۔ ہے راج یہی قلندر کا، راج کھوج اپنے اندر کا۔ عشق کی زبان دل ہے، عشق کو صرف دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اور صرف دل ہی اسے سن اور چکھ سکتا ہے۔ پینے کو اس جہان میں کون سی میں نہیں، مگر عشق جو بانٹتا ہے وہ آب حیات ہے۔ کن کے منتظر بھی وہ ہوں گے جن کو فایا کن پر یقین ہوگا، تو کیوں نہ اس کن والے سے محبت بڑھا لے، فایا کن خود ہی ہو جائے گا۔ ہزاروں سے تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، ایک تعلق کو سچائی سے نبھانا کمال ہے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے، آپ کے الفاظ ہی آپ کے عکس ہوتے ہیں اور بعد میں وجاہتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتا۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ دولت ہر مرض کی دوا ہے، وہ دولت کو حاصل کرتے کرتے اپنی صحت کھو بیٹھتا ہے۔ احسان کے بدلے تب چکائیں جب تعلق توڑنا ہو۔ جہاں محبت ہو وہاں احسان کیا جاتا ہے اور احسان رکھا جاتا ہے، جتایا نہیں جاتا۔ بہت سی چیزوں کا اقتدام اداس کر دیتا ہے، وہ اقتدام چاہے زندگی کا ہو، تعلق کا ہو یا سال کا ہو۔ کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھیں جتنا آپ اس کی علیحدگی کا، نفرت کا دکھ برداشت کر سکیں۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کریں جہاں بھی جس بھی جگہ آئے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہماری آنکھیں اور زبان پاک ہو اور ہمارا دل مخلص ہو۔ رشتے کم بنائیں لیکن دل سے نبھائیں، اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے ماں کا نعم البدل دنیا میں دینا پسند ہی نہیں کیا، بس اپنی مثال دے دی کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کے الجھنوں سے واقف نہیں۔
بے شک اپنے اپنے گھروں میں حفاظت سے رہیں، مگر ایک دوسروں کے ساتھ تعاون ضرور رکھیں۔ جو آپ سے تنگ ہے اسے چھوڑ دیا کرے، اسے خود کو چھوڑ جانے کی زحمت بھی نہ دے۔ بوجھ بن جانے سے زیادہ یاد بن جانا بہتر ہے۔ غلیظ الفاظ صرف بد اخلاق لوگ بولتے ہیں، جن کے پاس اتنی عقل اور ذہنی گفتگو نہیں ہوتی کہ وہ بہتر الفاظ سے اپنا نقطۂ نظر بیان کر سکے۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روحوں کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کی زخموں کی ہزاروں دوائیاں اور ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کا طبیب بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ یہ اپنی تقدیر سے ملا ہے، کسی کو دریا، کسی کو صحرا، کوئی ترستا ہے بوند بھر کو، کسی کے حصے سیلاب ٹھہرے۔ جسے بھی چاہے نوازتا ہے، یہ میرے رب کے حساب ٹھہرے۔ اگر اپنے ایمان اور عزت کی حفاظت چاہتے ہو تو جاہلوں کی طرح بحث نہ کیا کرو، ایمان اور عزت دونوں محفوظ رہا کریں گے۔ کبھی کبھی ایسی جگہوں پر بھی مصلحتاً پیچھے ہٹنا پڑتا ہے جہاں نہ چاہتے بھر بھی دستے بردار ہونا پڑتا ہے، جہاں ہم سب سے پہلے ہونا چاہتے ہیں۔ غم اور زبان کا گہرا تعلق ہے۔ غم میں جتنی شدت ہوگی، زبان اتنا ہی خاموش ہو جائے گا۔ ہوا، بادل، بارش، روشنی، خوشبو، خوشی، محبت آپ محسوس کر سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں، مگر قید نہیں کر سکتے۔ آزادی کا بھی یہی قصہ ہے۔ یہ کوئی برتن یا فتنہ بن تحفہ نہیں، بلکہ احساس کا نام ہے۔ ایک جانور یا 1 سال کا بچہ اور ایک نابینا بھی بتا سکتا ہے کہ آزادی فضا میں کھلی ہوئی ہے کہ نہیں۔ تھوڑا سا رفو کر کے دیکھیے، پھر سے نئی سی لگے گی۔ زندگی ہی تو ہے۔ زندگی میں تجربہ تھوڑے ہی لکھے ہوتے ہیں، مگر سیکھنے میں کئی سال لگتے ہیں، اور سال بھی جوانی کے۔ سیانے کہہ گئے ہیں، مخلصی حسن تعلق ہے، جہاں رشتے نبھانے ہوں وہاں پرکھا نہیں کرتے۔ حسن ڈھل جاتا ہے، حسن سلوک باقی رہ جاتا ہے۔ لوگوں کو سمجھے، مگر محبت، ہمدردی اور خلوص کے ساتھ۔ الفاظ اتنے خوبصورت ہو یا نہ ہو، لیکن الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا احساس اتنا خوبصورت ہو جو دل کو چھو جائے۔ قربان کرنے اور بانٹ دینے میں بڑا سکھ ہے، چاہے انا ہو یا خوشیاں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا کون ہے جو تمہیں رزق دے گا۔ ماضی کو بھلا دینا غلط ہے، ماضی سے سیکھنا کمال ہے۔ زندگی ایسی جیو کہ رب کو پسند آ جاؤ، لوگوں کو پسند آنے کے لیے نہ جیو۔ بتا کے سانپوں کو حیران کر دیا ہم نے، ہمارا زہر ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ ایک نیند ہے جو رات بھر نہیں آتی، ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سوتا رہتا ہے۔ کبھی غور تو کر تو اپنی غلطیوں پر، اپنے فیصلوں پر نظر تیری جھک جائے گی۔ کسی کے عیب کو تو بے نقاب نہ کر، خدا انصاف کرے گا، تو حساب نہ کر۔ برے نظر سے اے دیکھنے والے، میں لاکھ برا سہی، تو اپنی نظر خراب نہ کر۔ دنیا میں ایک قتل ایسا بھی ہے جس پر جنت ملنا یقینی ہے، اور وہ ہے اپنے نفس کا قتل۔ سوچنے سے کہاں ملتے ہیں تمناؤں کے شہر، چلنے کی جد بھی ضروری ہے منزل کے لیے۔ احدانیت رب کے لیے ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، وہ جس کا نام سبحان ہے۔ اچھے اخلاق اور بہترین رویہ بعض دفعہ علم والوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔
صرف اس لیے ہار مت مانیے کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، بلکہ لوگوں کے دل دکھانے والے الفاظ کو اپنے لیے طاقت کے طور پر استعمال کریں۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، اگر تم خوش ہو تو شور مت مچاؤ، کیونکہ اداسی کچی نیند سوتی ہے۔ انسان غم کے گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ جب کوئی بولے تو اس کی بات سمجھا کرو، سن تو دنیا بھی لیتی ہے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے، مان خط، آواز خط، الفاظ خط۔ خاموشی کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہے، وجوہ، کفن، دعا، دفن، اور یوں ہر کہانی دفن۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ محبت ہو یا عبادت، قبلہ بدلنا کفر ہے۔ الزام اور تہمت لگانے والے بہت ہیں، مطمئن رہو، خدا سب دیکھ رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے روحوں میں بسے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے دل سے کبھی نہیں نکلتے۔ یہ عجب لوگوں کی بستی ہے کہ جنہیں فقط اس لیے جینا ہے کہ مر جانا ہے۔ ہر شخص حادثہ ہے، ہر ذات ایک کہانی۔ یہاں سب کو جانتے ہیں، یہاں خود کو کوئی نہیں جانتا۔ نصیب میں لکھی ہوئی تکلیفیں سہے بغیر ہم اس دنیا سے نہیں جا سکتے، اور وہ تو خالق ہے، اگر وہ چاہے تو کہانی بدل بھی سکتی ہے۔ انسان کو تھکا دیتا ہے سوچوں کا سفر بھی۔ جو جس چیز کو بناتا ہے اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے۔ یہ دل بھی اللہ نے بنایا ہے، اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے۔ جب ہمت ہارنے لگو تو اپنے دل کو بس اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر بھروسہ اس طرح یقین سے نہیں رکھتے جیسا اس کا حق ہے۔ تکلیف، مصیبت اور آزمائشوں کا انجام اگر برا ہوتا تو اللہ کبھی اپنے انبیاء پر نہ بھیجتا۔ انسانوں کے ساتھ فساد چھوڑ دینا روحانیت ہے۔ جس نے اپنے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ عالم کی پہچان عاجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ علم وہ حاصل کرو جس سے آپ کے اولادوں کو تاثیر مل سکے۔ قرآن میں ان لوگوں کا بھی علاج ہے جن لوگوں کے دل زندگی سے ٹوٹ چکے ہوں۔ جو لوگ غم کی شدت میں اللہ کی چاہت اور اس کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ پوری زندگی بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ ہمیں یہ زندگی صرف اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں، اپنی منزل صرف اللہ کو بنائیں۔ جس وقت تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ آج کس تکلیف میں ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے۔ بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے، اس کی یقین کا لاج رکھ لیتا ہے۔ یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ دلوں پر بھی جنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ کے ذکر سے اسے صاف کر لیا کرو۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تو اللہ تمہیں خود دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی اچھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائے گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں
تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ صحبتوں کو معمولی نہ سمجھا کرو، صحبتوں کا رنگ تربیت کو پھیکا کر دیتی ہے۔ دل کی طرف جانے والا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے ہو کر جاتا ہے۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں سے اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ساری چیزوں کو تمہارے ان ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ سزا اسی طرح کی ہوتی ہے جیسا انسان کا عمل ہوتا ہے، بڑھاپا ویسی ہوتی ہے جیسی جوانی۔ عیب اپنے دیکھو اور اسے دور کرنے کی فکر کرو، اچھائیاں دوسروں کی دیکھو اور اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کلام اور گفتگو کم کر دو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، اور زیادہ تر خاموش رہا کرو، تمہیں تقویٰ اور جوہد سے نوازا جائے گا۔ 3 چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنا چاہیے۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ اپنے سے کمزوروں پہ کیا جانے والا سلوک انسان کے اصل اخلاق ہوتے ہیں۔ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کسی ضرورت کے تحت نہ ہو، کسی کام کے ہو جانے یا کسی چیز کے مل جانے کے لالچ میں نہ ہو۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ خاموش رہ کر جیت جانا جواب دے کر ہارنے سے بہتر ہے۔ بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جس کو فقط بد اخلاقی کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی بات کے امکان سے پہلے جلدی اور وقت آ جانے پر دیر کرنا دونوں ہی بیوقوفی ہے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جس کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا، اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل سے نہ گزرا ہوگا، لیکن صبر ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ شکوہ کرنے والوں کا گھر نہیں بستا، پردہ ڈالنا سیکھے، درگزر اور معاف کرنا سیکھے۔ تلخ لہجہ مت اپناؤ، کسی دانا کا قول ہے کہ کلہاڑی بھول جاتی ہے مگر درخت یاد رکھتا ہے۔ تو اپنی زبان پر قابو پا اور تیرا گھر تیرے لیے فسادہ ہو، یعنی بے مقصد باہر گھومنے کے بجائے گھر میں رہو اور تم اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ کسی نیک عمل کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔